السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی تیاری میں مشغول ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا انگلش پر۔ تو انگلش کا یہ جو ہے نا بیسک ٹاپک ہے۔ اس کو سمجھنے کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں کلیئر ہو جائیں گی کہ ناؤن کیا ہے، پارٹس آف اسپیچ میں پارٹس آف اسپیچ ہے کیا چیز، اور اس میں کون کون سے جو ہے نا وہ ٹائپس ہیں، اور کیا کیا اس میں چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائیں گی اس میں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، پارٹس آف اسپیچ ہے کیا۔ words are dividing words are divided according to the purpose they are used for. The different kind of words are called parts of speech. الفاظ کو ان کی نوعیت اور ان کے وظائف کے لحاظ سے مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کو جزائے کلام اسپیچ پارٹس آف اسپیچ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا دیر آر دا پارٹس آف اسپیچ آر 8 in number۔ جو پارٹس آف اسپیچ ہیں وہ 8 ہیں نمبر میں۔ جو سب سے پہلا ہے وہ ہے ناؤن۔ آپ کو پتہ ہے ناؤن کو اردو میں اسم کہتے ہیں یا نام کو کہتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم لوگ کس سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے، مطلب آپ کا نام کیا ہے۔ تو ناؤن کی تعریف یہ ہے کہ ناؤن آر دا ورڈز یوزڈ فار پرسن، پلیس اینڈ تھنگس۔ یہ جو ہے کسی شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل اسلم، فیصل آباد، چیئر۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد گارڈن، ETC مطلب وغیرہ وغیرہ۔ وہ الفاظ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ظاہر کریں انہیں اسم کہا جاتا ہے۔ مثلا اسلم، فیصل آباد، کرسی، باغ وغیرہ۔ درج بالا جملہ میں اسلم پرندہ، شاخ اور درخت اسم ہے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی دوسری جو قسم ہے وہ ہے پروناؤنس۔ سب سے پہلے تو پروناؤن ایک ایسا ورڈز ہے جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ پروناؤن یا اسم ضمیر کہتے ہیں۔ تو پروناؤنس کی ڈیفینیشن ہے، پروناؤن آر ورڈز یوزڈ ان پلیس آف ناؤن۔ آئی ہو گیا، یو ہو گیا، ہی، شی، دے، ہو ایکسیٹرا۔ وہ الفاظ جو کسی اسم ناؤن کے بجائے استعمال کیا جائے انہیں اسم ضمیر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اسلم از اے گڈ ٹیچر۔ تو اسلم از اے گڈ ٹیچر، تو اسلم کی جگہ ہم لوگ پروناؤن استعمال کر رہے ہیں۔ پروناؤن ہمارے پاس ہی ہے، تو اسلم کی جگہ جو پروناؤن استعمال ہو رہا ہے وہ ہے ہی سیز ہز پریئر ریگولرلی۔ تو ہی جو ہے نا وہ اسلم کی جگہ ایز اے پروناؤن استعمال کرتا ہے۔ اسلم ناؤن ہے، اس کی جگہ پر پروناؤن ہی استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آگے ہم جاتے ہیں، درج بالا فقرہ میں اسلم کی جگہ پر ہی اور ہز کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، انہیں اسم ضمیر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو تیسرا ہے پارٹس آف اسپیچ وہ ہے ایڈجیکٹیو۔ تو ایڈجیکٹیو بولتے ہیں اس میں صفت کو، ایڈجیکٹیو بولتے ہیں اس میں صفت کو، ٹھیک ہے۔ تو ایڈجیکٹیو ہمارے پاس ہے وہ ہے اس میں صفت، اس میں صفت، ٹھیک ہے۔ تو ایڈجیکٹیو آر ورڈز وچ ڈسکرائب اور وچ ٹیل اس کوالٹی آف ناؤن اور پروناؤنس۔ ایڈجیکٹیو یا اس میں صفت وہ الفاظ ہوتا ہے جو کسی کی خصوصیات یا اس کی خامی بتاتا ہے، اس کو ہم لوگ ایڈجیکٹیو کہتے ہیں یا اس میں صفت کہتے ہیں۔ تو وہ الفاظ جو کسی اسم یا اسم ضمیر کی کسی خصوصیات کی تعریف طرف اشارہ کرے انہیں اسم صفت کہتے ہیں۔ مثلا فار ایگزامپل اسلم از اے ٹال بوائے۔ اسلم ایک لمبا لڑکا ہے۔ شی از اے گڈ سنگر، ٹھیک ہے۔ ہی ہیز وون سیورل پرائز، اس نے بہت سارے ہی از اے بیڈ بوائے بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک برا لڑکا ہے، تو یہ اس کی خامی ہے۔
ہی از اے گڈ بائے، وہ ایک اچھا لڑکا ہے، تو اس کی خصوصیت ہوتا ہے۔ درج بالا فقرات میں ٹال اور گڈ اور سیورل اسم صفت کہلاتے ہیں، مطلب ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو چوتھی آ رہی ہے پارٹس آف اسپیچ، وہ ہے ورب۔ ورب کو اردو میں فعل کہتے ہیں۔ ورب آر words used for saying something about the activity of person or things، اس کو ہم لوگ ورب کہتے ہیں۔ ورب سب سے پہلے سمپلی اگر بات کی جائے، ورب از اے ورڈ which shows an action۔ ورب ایک ایسا الفاظ ہے، فعل ہے جو کیا کرتا ہے، ایک ایکشن دکھاتا ہے، ایک مطلب ایکشن دکھاتا ہے، ایک عمل دکھاتا ہے، اس کو ہم لوگ ورب یا فعل کہتے ہیں۔ وہ الفاظ جو کسی شخص یا چیز کی سرگرمی و عمل کو ظاہر کرے، فعل کہلاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، پروین گوز ٹو کالج۔ پروین جو ہے نا وہ کالج جاتی ہے، وہ اس کا ایکشن ہے، مطلب وہ کالج کی طرف جا رہی ہے، تو گوز کیا ہے، ایک ایکشن ہے، مطلب ورب ہے۔ ہی رائٹس اے لیٹر، وہ ایک خط لکھتا ہے، تو رائٹس کیا ہے، وہ اس کا ایکشن ہے، ورب ہے، ٹھیک ہے۔ دا تھیف رن اوے، مطلب تھیف جو ہے نا، رن جو ہوتا ہے، رن اوے مطلب بھاگ جاتے ہیں، وہ کیا ہے آپ کے پاس، ورب ہے، ایکشن شو کر رہا ہے۔ مثلا درج بالا فقرات میں لفظ گوز پروین کے جانے کے عمل کو، رائٹس لکھنے کے عمل کو، اور اوے رن چور کے بھاگنے جانے کل کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان الفاظ کو فعل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں ہمارے پاس آتا ہے ایڈورب۔ ایڈورب سمپلی ایڈورب کو ہم لوگ کہتے ہیں متعلق فعل۔ Adverbs are words used to qualify, add something to the meaning of verbs, an adjective or other words۔ Adverb ایک ایسا ورڈ ہے جو ایڈ کرتا ہے، ایڈ ورب مطلب ایڈ کرتا ہے ورب کے میننگ میں، ایڈجیکٹیو کی میننگ میں، یا ادر ایڈورب کی میننگ میں، تو اس کو متعلق فعل کہتے ہیں۔ وہ الفاظ جو کسی فعل یا اسم صفت یا دوسرے متعلقات فعل کی کسی خصوصیات کو ظاہر کرے یا ان کے معنوں کو مزید واضح کرنے کے لیے استعمال ہوں، متعلق فعل کہلاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہی رنز فاسٹ، وہ تیز دوڑتا ہے۔ رنز مطلب رنز جو ورب ہے، ورب کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے، فاسٹ تیز، تیز جو ہے نا رنز کی ورب کی میننگ میں اضافہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، ایڈورب ہے۔ اٹ واز اے ہائیلی ورچوئس ایکٹ۔ ہائیلی کیا ہے یہاں پر، یہ جو ہے نا وہ ایڈورب مطلب ورچوئس جو وہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے ہائیلی جو ہے نا وہ ایڈجیکٹیو میں وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ دا تھیف رین ویری فاسٹ، ویری کیا ہے، یہ جو ہے نا اس کے ایڈ کر رہا ہے میننگ میں۔ درج بالا فقرے میں متعلق فعل فاسٹ، فعل رن ورب کے معنوں میں اضافہ کرتا ہے، جبکہ ہائیلی اسم صفت، ورچوئس اور متعلق فعل، ویری ایک اور متعلق فعل فاسٹ کے معنوں میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی فاسٹ، ہائیلی اور ویری بطور ایڈورب استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ اور سوالات اس سے بہت زیادہ آتے ہیں ٹیسٹ میں، جو بہت ہی زیادہ اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے ٹیسٹ کے لیے، وہ ہے پریپوزیشن۔ اس کو اردو میں حرف جار کہتے ہیں۔ دا ورڈ پریپوزیشن مینس دا وچ از پلیسڈ بیفور، مطلب ایسا ورب ہے جو پہلے آتا ہے۔ پری مین بیفور، پوزیشن مین پوزیشن یا لوکیشن، مطلب اس کی لوکیشن سے پہلے آتا ہے۔ بیفور پوزیشن، پلیس بیفور پلیس، پلیس سے پہلے جو آتا ہے اس کو ناؤن ہو سکتا ہے، ناؤن سے پہلے آ سکتا ہے، پروناؤن سے پہلے آ سکتا ہے، تو ناؤن یا پروناؤن سے پہلے جو آتا ہے اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں۔ پریپوزیشن آر ورڈز which are placed before a noun or pronoun to show its relation with other noun or pronouns or things۔ وہ الفاظ جو کسی اسم یا اسم ضمیر سے پہلے اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ ان کا تعلق کسی دوسرے
اسم اسم ضمیر یا چیز سے ظاہر کیا جائے حروف جار کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل دا بک از آن دا ٹیبل. اس میں مزید بھی پریپوزیشن کا ایک ہم لوگ سیپریٹ بھی اس کا جو ہے نا ایک لیکچر رکھیں گے، کیونکہ پریپوزیشن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹیسٹ کے لیے. اس سے بہت سارے کوشچن آتے ہیں اور اس میں طلبات جو ہے نا وہ پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے لیے ہم لوگ ایک الگ سیپریٹ بھی ایک ٹاپک رکھیں گے. اس پریپوزیشن پارٹس آف اسپیچ ختم ہونے کے بعد پریپوزیشن کو ہم لوگ تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے. اس کے کچھ دیے ہوئے ہیں ایگزامپل، لیکن اس سے زیادہ ہم لوگ ایگزامپل دیں گے تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے. تو دا بک از آن دا ٹیبل، ٹیبل کے اوپر رکھی ہو، سرفیس ایریا ہے، سرفیس ایریا کے اوپر رکھی ہو تو آن دا ٹیبل آئے گی. ان کسی کمرے ہو یا روم ہو تو اس میں ان لگا جاتے ہیں. ایٹ کسی جگہ یا اس چیز پر ہم لوگ ایٹ لگاتے ہیں. تو اس کے لیے مزید اور ویڈیو بنائیں گے جس میں یہ پریپوزیشن کلیئر ہو، کیونکہ پریپوزیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس سے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بہت سارے سوالات ضرور آئیں گے، یہ کنفرم ہے. ٹھیک ہے. اس فقرے میں لفظ آن میز سے پہلے لگایا گیا ہے تاکہ میز کا تعلق کتاب سے ظاہر کیا جا سکے، اس لیے آن حرف جار ہے. کنجکشن کو بولتے ہیں حرف عطف اردو میں. A conjunction is a word which join together word, clause and sentence. کنجکشن ایک ایسا ورڈ ہے جو جوائن کرتا ہے، دو الفاظ کو جوائن کرے گا، دو کلازز کو جوائن کرتا ہے یا دو جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے، تو اس کو ہم لوگ کنجکشن یا حرف عطف کہتے ہیں. ایسے الفاظ جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ یا ایک کلازز کو دوسری کلازز اور ایک فقرے کو دوسرے فقرے سے ملائیں حرف عطف کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل اسلم اینڈ اکرم آر برادر. اسلم اینڈ اکرم مطلب دو لفظ کو جوڑ رہا ہے، دو ورڈز کو جوڑ رہا ہے یا دو ناؤنز کو جوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسلم اینڈ اکرم آر برادر. اسلم اور اکرم دونوں بھائی ہیں. ہی از اے سیڈ بٹ ہوپ فل. مطلب ہی از سیڈ مطلب یہ الگ ہو گیا کلاس، بٹ ہوپ فل یہ ایک الگ کلاس ہو گیا. مثلا فقرہ نمبر 1 میں اینڈ دو اسما اسلم اور اکرم کو ملاتا ہے اینڈ. ٹھیک ہے. جبکہ دوسرے فقرے میں بٹ ہی از سیڈ اور ہوپ فل کو ملاتا ہے، لہذا اینڈ اور بٹ حرف عطف کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے جو آخری ہے پارٹس آف اسپیچ میں، وہ ہے انٹرجیکشن. انٹرجیکشن میں حرف انبساط و تصف. An interjection is a word which express something sudden feeling of mind. جو آپ کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے اس کو ہم لوگ انٹرجیکشن کہتے ہیں. مثال کے طور پر الاس، را، اف، یہ جو کہتے ہیں اوہ، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انٹرجیکشن. ٹھیک ہے. آئی ہیو لاسٹ مائی واچ. میں نے اپنی گھڑی کھو دی. آئی ہیو لاسٹ مائی واچ. یہ جو ہے انٹرجیکشن ہے. تعجبی اور ذہنی جذباتی کیفیت کے جو جملے ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ یہی کہتے ہیں. ہرا آئی ہیو وون دا پرائز. ہرا آئی ہیو وون دا پرائز. میں نے انعام جیت لیا. مثلا پہلے فقرے میں ہرا اور دوسرے میں الاس خوشی اور غم کے جذبات یا ذہنی کیفیت کو ظاہر کرے، لہذا ان الفاظ کو انٹرجیکشن کہتے ہیں. تو انٹرجیکشن ہم لوگ ان الفاظ کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ پارٹس آف اسپیچ ہو گیا. پارٹس آف اسپیچ میں جو امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ، کنجکشن بھی اس میں امپورٹنٹ ہے، جو جس سے سب سے زیادہ سوالات تقریباً آلموسٹ جو آتے ہیں وہ آپ کے پاس پریپوزیشن ہے. تو پریپوزیشن ادھر جتنا سمجھایا گیا ہے تو یہ مطلب یہ تو آپ لوگ کو مطلب کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہے، لیکن اس کے نیکسٹ جو ہے نا ہم لوگ اس کے ایم سی کیوز بھی بنائیں گے اور پری پوزیشن کو مزید بھی وضاحت سے ایک ویڈیو بنائیں گے تاکہ پری پوزیشن میں آپ لوگ کو کوئی بھی اس میں مسئلہ نہیں ہو.
ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ایڈورب بھی امپورٹنٹ ہے، اور ایڈجیکٹیو، ورب، یہ سارے امپورٹنٹ ہے. ان کو مزید بھی ہم لوگ ان کے ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ لوگ کو مزید اس سے فائدہ ہو. اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ مزید ہم لوگ ویڈیو بنائیں گے ان کے اوپر، اور اس کو مزید جو ہے نا وہ کریں گے انشاءاللہ.